اب دیکھیں مطلب ہے آئی کین بی اکیوزڈ آف مینی تھنگز بٹ ناٹ بینگ سافٹ آن پی ٹی آئی، یہ تو سارے جانتے ہیں، میں ان کی کھل کے تنقید کرتا ہوں، لیکن دیکھیں جہاں ان کو کریڈٹ دینا چاہیے وہاں دینا چاہیے۔ انہوں نے پنجاب کے، میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے پنجاب کے ووٹرز کے ساتھ کنیکٹ کیا۔ میں ابھی کے پی کی اور کراچی اور سندھ کی بات نہیں کر رہا، وہ ابھی تو میں صرف کیونکہ پنجاب کا بیس ہے، اچھا کیا برا کیا غلط کیا جو کچھ انہوں نے کنیکٹ کیا، اور پی ایم ایل این وہ کنیکشن توڑ چکا ہے۔ میں اس چیز پہ حیران ہوں کہ آپ کی جماعت جو 30-35 سال سے پنجاب میں جو ان کا بیس ہے وہ ووٹر سینٹیمنٹ کو ریڈ کیوں نہیں کر پائے؟ آپ سارے حلقوں میں ہوتے ہیں، آپ ہر وقت ووٹر سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، ہاؤ کوڈ یو مس دس؟ جی اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہنا کہ جی بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں 2018 میں بھی ہم سب سے بڑی جماعت تھے، آج بھی الحمدللہ ہم سب سے بڑی جماعت ہے۔ ایک چیلنج ضرور آیا ہے، تو لہٰذا یہ کہہ دینا کہ جی بالکل ڈیزاسٹر پنجاب میں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ میں پھر کہتا ہوں 2018 میں بھی ہم پلورلٹی تھے سب سے بڑی، آج بھی سب سے بڑی پلورلٹی مسلم لیگ نون کے پاس ہے، تو لہٰذا ایک سٹرینگتھ تو پوری طرح موجود ہے۔ اب آگے کا ایشو ہے کہ وہاں جو ہمیں جن جگہوں پہ چیلنجز آئے ہیں وہ کس بنیاد پر آئے ہیں۔ شکوپورہ سے آپ کے کینڈیڈیٹ ہار گئے، آپ کیسے کہہ سکتے، آپ کیسے بڑی ڈویژنز میں آپ لوگ ہار گئے، اور کیا ہارنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، یہ پلڈیٹ نے کچھ فگرز دیے کہ آپ کے جو کینڈیڈیٹس تھے اس میں سے 4% یوتھ تھی اور پیپلز پارٹی کے 9% یوتھ تھی۔ آپ نے مکمل طور پر یوتھ کو اگنور کیا، آپ یوتھ اورینٹڈ بات ہی نہیں کرتے، اور آپ کے اپنے فارمر کولیگز وہ یہ کہتے رہے کہ یہ ایک فیملی آرگنائزیشن ہے، یہ ایک سیاسی جماعت نہیں ہے۔ اس کو کیسے آنسر کریں گے آپ؟ یعنی انٹرنلی پارٹی چینج نہیں ہو رہی، بیسیکلی جو باٹم لائن ہے خرم صاحب، جی کہ انٹرنلی کوئی چینج نہیں آ رہا۔ نہیں دیکھیے چینج تو آئے گا، یہ جو ایک غیر متوقع نتائج سامنے آئے ہیں جس میں جو میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ جو ووٹر کا سینٹیمنٹ تھا وہ ہمیں الیکشن کی مہم کے دوران اپنے شہروں کی گلیوں میں سنائی نہیں دیا، کسی نے آ کر ہمیں ریزسٹ نہیں کیا، کسی نے اجتماعات نہیں کیے کہ اگر واقعی جینوئن سینٹیمنٹ اتنا جو ہے خلاف تھا مسلم لیگ نون کے تو وہ کہیں نہ کہیں تو سینٹیمنٹ نظر آنا چاہیے تھا۔ وہ کمپلیٹلی شہروں کی گلیوں سے You are impressively defending your party, but still we still have more questions. I think میرے خیال میں خرم صاحب کو شکریہ۔ خرم صاحب آپ کا ویری کائنڈ، always a pleasure to speak with you۔ آپ سے انشاءاللہ بات کرتے ہیں گے۔ مجھے پتا ہے کہ جب بھی پارٹی میں جو ہے وہ ایک بات پر ریویو شروع ہوگا کہ واٹ وینٹ رانگ، تو خرم دستگیر کی آواز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ آواز ہوگی، بیکاز ہی تھنکس ریشنلی، اب مجبوری ہے ان کی۔ لیکن یہ جو بات کر رہے تھے خرم، بطول ہمارے پاس نا اگر 2 منٹ ہیں کوئکلی جی دیکھیں، یہ پبلکلی مجھے آئیڈیا ہے کہ اب وہ پبلکلی تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، لیکن میرے خیال میں انہیں ایٹ سم پوائنٹ پبلکلی کہنا پڑے گا، انہیں ایڈمٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ دیکھیے پیپلز پارٹی کی سیٹیں ان سے کم ہیں، لیکن دی امپورٹنٹ تھنگ ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو ان کا بیس ہے نا سندھ، وہ لوز نہیں کیا، انہوں نے لوز نہیں کیا، اسی لیے ان کا کانفیڈنس بھی مینٹین ہے، اسی لیے کانفیڈنس، اور اس کی بنیاد پہ وہ آگے بلڈ کر رہے ہیں اپنے لیے نیشنل ریلیونس۔ پی ایم ایل این اگر اپنے بیس میں لوز کر رہی ہے تو یہ اس کے لیے خطرے کی گھنٹیاں ہیں، اور اگر اس کے بعد بھی اگر پارٹی میں یہی ہوتا رہا نا کہ اگر کہ جی اس کی وجہ سے ہوا ہے یا اس کی وجہ سے ہوا ہے یا فلانے نے یہ کر دیا تھا، اور کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ جی ہم نے اپنی کیا غلطی کی ہے، تو پھر یہ آگے سے ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اور اس لیے بھی کہ اگر یہ گورنمنٹ بناتے ہیں، جو کہ لگ رہا ہے نون لیگ کی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے، وہ گورنمنٹ کمزور ہوگی، اور اوپر سے اس گورنمنٹ نے جو اب مشکل فیصلے کرنے ہیں جو کہ ضروری ہیں کرنے، آئی ایم ایف کا پروگرام آ رہا ہے، دیگر معاملات آنے، انفلیشن مہنگائی نے بڑھنا ہے، ٹیکسز نے بڑھنا ہے، تو یہ آلریڈی ایک کمزور لیول سے گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں، اوپر سے اس طرح کے فیصلے کر کے ان کو مزید ہٹ لگنی ہے۔ بالکل، اور فاضل صاحب لگتا ہے کہ اس وقت نون لیگ کی پرائرٹی صرف گورنمنٹ بنانا ہے، وہ اس چیز کو بادر نہیں کر رہے کہ ان کا کیا امپریشن بننے جا رہا ہے، اور جتنا بھی نون لیگ کے اسپوکس پرسن اگر یہ کہہ دیں کہ ہم لا علم نہیں ہیں کہ کیا ہوا ہے، اس سے اتنا ہی لگتا ہے کہ وہ لا علم تھے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ بہت سیاسی طور پہ کھوکھلی سٹیٹمنٹس ہمیں سننے میں آ رہی ہیں، ان سٹیٹمنٹس میں جان نہیں ہے،